یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جس بندے نے ویڈیو دیکھ لی، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ جب آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے، قرآن پاک بند کر کے پڑھیں گے، آپ کو اچھے طریقے سے تعریف یاد ہے، حروف اخفا یاد ہے، تو یہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا رہے گا کہ کون سا حرف آگے نون ساکن کے آگے آئے گا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون تنوین کے آگے کون سا حرف آئے گا تو نون تنوین کا جو ہے وہ اخفا ہوگا۔ اخفا کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں قرآن پاک یعنی دیکھ کے پڑھنے والے ہیں تب بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر یہ حروف آپ کو یاد ہیں، تعریف یاد ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد کون سا حرف آئے گا تو اخفا کیا جائے گا۔ اگر نہیں آئے گا کوئی حرف ان میں سے 15 حروف میں سے تو اس میں اخفا نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھ لگ جائے گی۔ پھر بھی اگر کہیں پرابلم ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ یہ تعریف بھی یاد کر لیں اور مثال بھی یاد کر لیں، حروف اخفا بھی یاد کر لیں، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ حافظ قرآن ہیں یا ناظرہ پڑھنے والے ہیں یعنی دیکھ کے پڑھنے والے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک بھی آنا ہے، کوئی سی آیت، میں نے ویسے یہ سورۃ العلق کی آیت نکالی ہوئی ہے، سورۃ العلق ہے، آپ قرآن پاک میں سے کسی سورت میں بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے مرضی دل آپ کا مطلب پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جو ہم نے تعریف پڑھی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، پہلے آپ نے نون ساکن دیکھنا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب نون کے اوپر یہ جزم ہے تو یہ نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ انکانا، یہ نون ساکن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ نون ساکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر نون ساکن ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہم نے حروف اخفا پڑھے ہیں 15، ان حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، اگر نہیں آ رہا تو اخفا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کون سا حرف ہے نون ساکن کے بعد، سین آ رہا ہے۔ اب اگر آپ کو ایسے پتہ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اخفا ہوتا کیا ہے۔ اخفا جتنے لوگ بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات یہ سوچ و بچار میں ہوتے ہیں کہ اخفا کرنا کیسے ہے، اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے اور کس حرف کے آگے کوئی حرف آ جائے تو کب جو ہے وہ اخفا کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اخفا کیسے کیا جاتا ہے اور نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو اخفا کرتے ہیں، نون ساکن کے بعد کون سا حرف نہ آئے تو اخفا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے توجہ سے سننا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان الانسان لیطغی، یہ ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اخفا کہاں پہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ تجوید کی اصطلاح میں اخفا کا معنی چھپانے کو کہتے ہیں، اور یعنی جس آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے اس آیت کے اندر۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اخفا جاننے کے لیے کہ اخفا کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، آپ نے سب سے پہلے اخفا کے حروف یاد کرنے ہیں۔ اخفا کے حروف ہیں 15، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یاد کرنی ہے، توجہ سے سننا ہے۔ اخفا کے حروف 15 ہیں، کون کون سے؟ بلکہ میں آپ کو پیج دکھاتا ہوں، اس سے آپ نے جو ہے اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو آپ لکھ لیں، یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں
جس حرف کے اوپر میں نے ایرو رکھنا ہے اور آواز آئے گی وہی حرف آپ نے لکھ لینا ہے، پھر اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہاں پہ سٹاپ کر لینا ہے۔ یہ 15 حروف ہیں، آپ نے کاپی پہ لکھ کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کے رٹا لگا لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ جتنا آپ کو یہ 15 حروف آتے ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے حروف اس کی اخفاء کی جو ہے وہ تعریف آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اب ہم قرآن پاک پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ 15 حروف جب آپ یاد کر لیں گے، اگر اکٹھے آپ کو یاد نہیں ہو سکتے تو آپ نے 3 کر کے یا 4 کر کے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اسکرین پہ، چینل کی اسکرین پہ، وہاں سے واٹس ایپ نمبر نوٹ کر کے وہاں پہ یاد کر کے سنا بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو یاد ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک سانس میں 2 دفعہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں یہ 15 حروف، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں پھر آپ نے تعریف یاد کرنی ہے، یہ بھی آپ نے کاپی پہ لکھ لینی ہے جو میں نے بتانی ہے۔ اچھا، اس کی تعریف ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ حروف اخفاء یعنی یہ جو 15 حروف ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر سن لیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ مثال آپ نے لے لینی ہے، یہ جیسے آپ کے سامنے میں نے یہ پیج اوپن کیا ہوا ہے جس کے اوپر ایرو رکھا ہوا ہے، انسانا، یہ نون ساکن کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ایسے لکھ لینی ہے آپ نے جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ اور ساتھ آپ نے لکھ لینی ہے نون تنوین کی مثال۔ ایک نون ساکن کی مثال ہوتی ہے، ایک نون تنوین کی مثال ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ نون تنوین کی مثال ہے، ناصیۃ کاذبہ، یہ مثال بھی آپ نے لکھ لینی ہے۔ ایک وہ نون ساکن کی انسانہ اور یہ دوسری ہے نون تنوین کی ناصیۃ کاذبہ۔ اب یہاں پر جب آپ یہ دونوں مثالیں لکھ لیں گے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حرف اس کے آگے آئے تو اخفاء ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے، جب یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہے، تعریف اور جو ہے حروف اخفاء، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ نون ساکن کی مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جس بندے نے ویڈیو دیکھ لی، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ جب آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے، قرآن پاک بند کر کے پڑھیں گے، آپ کو اچھے طریقے سے تعریف یاد ہے، حروف اخفاء یاد ہے، تو یہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا رہے گا کہ کون سا حرف آگے نون ساکن کے آگے آئے گا تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا، نون تنوین کے آگے کون سا حرف آئے گا تو نون تنوین کا جو ہے وہ اخفاء ہوگا۔ اخفاء کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں قرآن پاک، یعنی دیکھ کے پڑھنے والے ہیں، تب بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر یہ حروف آپ کو یاد ہیں، تعریف یاد ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا تو اخفاء ہوگا، نون تنوین کے بعد کون سا حرف آئے گا تو اخفاء کیا جائے گا۔ اگر نہیں آئے گا کوئی حرف ان میں سے 15 حروف میں سے تو اس پہ اخفاء نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھ لگ جائے گی۔ پھر بھی اگر کہیں پرابلم ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ یہ تعریف بھی یاد کر لیں اور مثال بھی یاد کر لیں، حروف اخفاء بھی یاد کر لیں، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ حافظ قرآن ہیں یا ناظرہ پڑھنے والے ہیں، یعنی دیکھ کے پڑھنے والے ہیں، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک بھی آنا ہے،
کوئی سی آیت، میں نے ویسے یہ سورۃ العلق کی آیت نکالی ہوئی ہے، سورۃ العلق ہے، آپ قرآن پاک میں سے کسی سورت پہ بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے مرضی دل آپ کا مطلب پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، جو ہم نے تعریف پڑھی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، پہلے آپ نے نون ساکن دیکھنا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب نون کے اوپر یہ جزم ہے تو یہ نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ انکانا، یہ نون ساکن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ نون ساکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر نون ساکن ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہم نے حروف اخفا پڑھے ہیں 15، ان حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، اگر نہیں آ رہا تو اخفا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کون سا حرف ہے نون ساکن کے بعد، سین آ رہا ہے۔ اب اگر آپ کو ایسے پتہ نہیں چل رہا تو آپ گنتی کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین۔ زا کے بعد جو آ رہا ہے وہ سین آ رہا ہے، تو سین جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، جو 15 حروف ہم نے پڑھے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان، یہ ہے نون ساکن کا اخفا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نون تنوین کا اخفا کون سا ہے۔ نون ساکن کا تو آپ کو میں نے بتا دیا، سمجھ لگی ہوگی آپ کو۔ اب نون تنوین کے اخفا پہ چلتے ہیں کہ نون تنوین کا کیا ہے، بلکہ اس کی مثال ایک اور میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو وہ سمجھ لگ جائے، اس کے بعد نون تنوین کے اخفا پہ چلیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دوسری مثال ہے نون ساکن کی، کذبا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف کون سا ہے۔ جو 15 حروف ہم نے نون اخفا کے پڑھے تھے ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ کاف ہے، تو یہ کاف حروف اخفا میں سے آ رہا ہے۔ کیسے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتائے تھے، اس کی اینڈ پہ جو ہے وہ دو نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ کاف آ رہا ہے، یہ بریک کاف۔ تو اس کا مطلب یہ حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ لیکن یہاں پہ جو قرآن پاک ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ کلر بھی دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اخفا ہوگا۔ اچھا جی، تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، کذبا، اس کو بولتے ہیں نون ساکن کا اخفا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم نون تنوین کا اخفا کون سا ہوتا ہے، اور یہ بھی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نون تنوین ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں نون تنوین، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نون تنوین کا اخفا ہوتا کیسے ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ نون تنوین کی مثال ہے، ناصیۃ کاذبہ۔ یہاں پر اس آیت پہ ہم جب اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس آیت کے اندر دیکھنا ہے کہ نون تنوین ہے یا نہیں ہے۔ تو نون تنوین کیا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ نون تنوین ہوتا ہے۔ جہاں پہ 2 زبر آ جائے، کسی حرف کے نیچے 2 زیر آ جائے، کسی حرف کے اوپر 2 پیش آ جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نون تنوین ہوتا ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب تا کے نیچے 2 زیر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حروف ہم نے پڑھے تھے 15 اخفا کے، ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو تا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کاف۔ تو یہ کاف حروف اخفا جو 15 ہم نے پڑھے تھے ان میں سے آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ان کذبہ میں بتایا تھا۔ تو یہ بریک کاف جو اینڈ پہ لاسٹ پہ آتا ہے، قاف، کاف، تو یہ حروف اخفا میں سے ہے کاف۔ تو اس کا مطلب نون تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون تنوین کا اخفا ہوگا، اور ایک الف کی مقدار جو ہے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ناصیۃ کاذبہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نون تنوین کی ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ ہے خاطئۃ فلیدعوا۔ یہاں پہ اگر ہم پڑھیں گے، وقف کریں گے تو
تا کو ہا سے چینج کر دیں گے. کسی ٹائم اگر ٹائم ملا تو یہ قاعدہ بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا, آپ سن لیجئے گا. لیکن یہاں پہ جب وقف کریں گے تو خاطئہ پڑھیں گے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ تا کے نیچے جو دو زیر ہے یہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی حرکت ہو پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, اب دیکھتے ہیں کہ نون تنوین کا اخفا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس آیت میں جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ نون تنوین ہے کہ نہیں ہے. اگر نون تنوین ہے یعنی دو زیر کی, دو زبر کی, دو پیش کی, تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو اخفا ہوگا, نہیں آ رہا تو نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم نے تنوین دیکھنی ہے. یہ دیکھیں تا کے نیچے دو زیر ہے نون تنوین کی. اگر دو زبر ہوتا تب بھی نون تنوین ہوتا, دو پیش ہوتا تب بھی نون تنوین ہوتا. تو یہاں پہ دو زیر ہے, نون تنوین ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے فا. فا حروف اخفا میں سے ہے. گنتی کر لیتے ہیں. تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا. وا کے بعد جو آ رہا ہے جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتایا تھے فا آ رہا ہے, یہ فا حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے. تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ خاطئۃ فلیدع نادیہ. ٹھیک ہے, وقف کریں گے تو تا ہا سے چینج ہو جائے گا, پھر یہ غنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ملا کے پڑھیں گے تب یہ غنہ کیا جائے گا. اور ویسے آپ کو میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے, اور امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں, فیملی ممبرز میں, رشتہ داروں میں, جہاں جہاں تک آپ لوگ کے جاننے والے ہیں ان کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان کو فورس کریں کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں. جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ثواب ہوگا, جو پڑھے گا سیکھے گا اس کو بھی ثواب ہوگا. تو اس صدقہ جاریہ میں, اس ثواب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. گھر بیٹھے فری میں آپ ثواب جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں, اتنا تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں. نہ کوئی پیسے لگنے والے ہیں, نہ کچھ اس پہ خرچہ ہونے والا ہے. تو آپ جتنا مرضی ہو سکے اس کو شیئر کرتے جائیں اور ثواب حاصل کرتے جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے, یا اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اخفا کے بارے میں آپ کو کسی نے آج تک سمجھایا یا نہیں سمجھایا. سمجھایا ہے تب بھی بتائیے گا, نہیں سمجھایا تب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.